الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں جو ابھی ہمارے حافظ صاحب نے نماز میں ہمارے سامنے پڑھی. ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے. یہ مختصر سا مضمون ہے اور آج تقریر بھی مختصر ہی کرنی ہے. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ 1.25 گھنٹے کا بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا دھندا ہوگا، تو اس لیے زیادہ انتظار بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑے سے وقت میں مختصر سا ہی موضوع اور مضمون آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. اس لیے میں نے یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا سلیس مختصر واضح ترجمہ پہلے ذہن میں لے لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے، یعنی پیپل آف بکس میں سے، اور مشرکین میں سے، یعنی آئیڈل کے پوجنے والے جو ہیں، مورتیوں کے جو پوجنے والے ہیں مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا وہ جدا ہونے والے نہیں تھے. لم یکن منفکین، کس چیز سے؟ اپنے طریقے سے. جس طریقے پر وہ تھے، اہل کتاب اپنے طریقے پر تھے، مشرکین اپنے طریقے پر تھے، وہ اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں تھے، اس سے ہٹنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کلیئر دلیل. جب تک کلیئر دلیل ان کے پاس نہ پہنچے وہاں تک وہ اپنی روش، اپنی راستہ چھوڑنے والے نہیں تھے. کون لوگ؟ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا،
اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ دونوں اپنی روش چھوڑنے والے نہیں تھے. وہ اپنی روش اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب ان کے سامنے بالکل کلیئر کٹ واضح دلیل آ کر کھڑی ہو جائے. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. بینہ کیا ہے؟ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑے رسول ہیں وہ تشریف لے آئیں. جب تک وہ سب سے بڑے رسول تشریف نہیں لے آئیں گے، اب دنیا گمراہی کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس دنیا کو گمراہی کے دلدل میں سے نکالنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. بس اب ایک ہی شکل ہے کہ سب سے بڑے جو اللہ کے رسول ہیں وہ تشریف لے آئیں تو ہی یہ اپنی گمراہی سے نکل سکتے ہیں. رسول من اللہ، یہ ہیں سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، فخر دو عالم، خلاصہ کائنات، تاجدار مدینہ، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. ان کا تذکرہ ہے کہ جب تک تمام رسولوں کے جو سردار ہیں وہ نہیں تشریف لائیں گے، وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اب لوگوں کے گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آنے کا اور کوئی شکل باقی نہیں رہی. پھر وہ رسول من اللہ، رسول میں تنوین تعظیم کے لیے ہے. اللہ کی طرف سے بہت بڑے فرشتادے، اللہ کی طرف سے بہت بڑے بھیجے ہوئے. پھر یہ فرمایا کہ وہ بھی خالی ہاتھ آئیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ اللہ کے بہت بڑے رسول بھی اگر خالی ہاتھ آئے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ وہ اس حال میں آئیں یتلو صحفا مطہرہ، اس حال میں آئیں کہ وہ پاکیزہ صحیفوں کو پڑھ رہے ہوں، یعنی حامل قرآن بن کر آئیں. وہ پاکیزہ صحیفے قرآن کریم جو ہے 113 صحیفوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم 114 صحیفوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور یہ ہر صورت ایک الگ صحیفہ ہے، ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ سبجیکٹ پر ہے، سب کے الگ الگ ہیں. تو یہ جو 114 صورتیں ہیں، یہ 114 صحیفے ہیں، یہ تمام صحیفوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے. ان صحیفوں کو پڑھتے ہوئے جب تک بہت بڑے اللہ کے فرشتادے نہیں آئیں گے وہاں تک یہ اپنی روش سے جدا ہونے والے نہیں. یتلو صحفا مطہرہ، کیوں ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا خوبی ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے آئیں گے تو ہی یہ لوگ گمراہی سے نکلیں گے. فرمایا فیہا کتب قیمہ، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی مضامین ہیں. کتب ان کے معنی مضامین، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی مضامین ہیں. تو وہ جو قرآن کریم میں قیمتی مضامین ہیں وہ قیمتی مضامین اثر انداز ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے تو یہ اپنی غلط روش سے ہٹ کر راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی شکل ان کے راہ ہدایت پر آنے کی نہیں. یہ ان آیات پاک کا یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کا صرف ترجمہ کیا ہے میں نے، اور ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ آپ مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے، خلاصہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو پوری بات بھی پا گئے ہوں گے. اب میں پیچھے سے چل کر کے تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، پھر تفصیل عرض کر کے پھر اس کا نچوڑ بیان کر دوں گا. ان آیات کریمہ میں سب سے پہلا سمجھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 اصطلاحی لفظ ہیں، ٹرم اصطلاحی لفظ ہیں 2، ایک ہے مؤمن اور ایک ہے کافر. یہ 2 اصطلاحی لفظ ہیں، اور کافر کے معنی ہیں
لغوی یعنی ڈکشنری میں کافر کے معنی، عربی ڈکشنری میں کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا، نہ ماننے والا، اور مومن کے معنی عربی ڈکشنری میں ہے مان لینے والا، اور یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہیں، مومن اور کافر یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہے۔ کسے کہا جاتا ہے مومن اور کسے کہا جاتا ہے کافر؟ دیکھو دنیا میں سبھی مذاہب تقریباً اللہ کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہوں یا فالٹ کے ساتھ مانتے ہوں، بہرحال اللہ کو سبھی مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو اللہ کو نہ مانتا، کہ کمیونزم نہیں مانتا، کمیونزم بھی کوئی مذہب ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ کمیونزم کوئی مذہب نہیں ہوتے، ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ میں مذاہب بیان کرتا ہوں کہ جتنے دنیا میں ریلیجن ہے، وہ کمیونزم یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے۔ دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں، کوئی ریلیجن شاید ہی ایسا ہو کہ صحیح طریقے پر یا غلط طریقے پر اللہ کو نہ مانتا ہو، سبھی مذاہب اللہ کو تو مانتے ہیں۔ پھر مومن اور کافر، ماننے والے اور نہ ماننے والے کس کو کہیں گے؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں سمجھو کہ یہ کسوٹی ہے، اللہ جو رسول ہر زمانے میں بھیجتے ہیں، ایک زمانے میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں ہمارے حضور کو بھیجا۔ مختلف زمانوں میں اللہ نے اپنے مختلف رسول بھیجے، تو جس زمانے میں جو رسول تشریف لائے اس رسول کو مانتا ہے وہ نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے مومن ہے، رسول کو اس اللہ کے اس نئے بھیجے ہوئے رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ دیکھو معیار اور کسوٹی یہ ہے۔ بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات غلط بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن یعنی اللہ کو ماننے والا اور کافر یعنی اللہ کو نہ ماننے والا۔ پھر ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہندو تو پرمیشور کو مانتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو گئے؟ یہ پیپل آف بکس جو ہیں یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، کافر کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اسے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اللہ کو تو دنیا کے سارے مذاہب مانتے ہیں، صحیح غلط جیسا بھی مانتے ہیں۔ مومن اور کافر ہونے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اللہ کا ماننا تو گویا یہ قضیہ مسلمہ ہے، طے شدہ بات ہے۔ مسئلہ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو رسول بھیجے ہیں اس رسول کو بھی مانتا ہے یا نہیں؟ مانتا ہے تو مومن، نہیں مانتا کافر۔ پھر یہ بھی اس کے ساتھ شرط ہے کہ جو نیا رسول تشریف لائے ہیں اس رسول کو بھی ماننا ہے، اور اس سے پہلے پاسٹ ٹینس میں جتنے رسول اور ان کی کتابیں آ چکی ان سب کو بھی ماننا ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے کے کسی رسول کو یا اس کی کتابوں کو نہیں مانے گا وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ابھی وہ آئے نہیں، لیکن جو فیوچر میں آنے والے ہیں ان رسولوں کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے، تو وہ مومن بنے گا۔ رسولوں کو مانے بغیر رسول نہیں، رسولوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ جس رسول کا زمانہ ہے اسے ماننا ہے، اس سے گزشتہ جتنے رسول آ چکے، جتنی کتابیں آ چکی انہیں ماننا ہے، جتنے آگے رسول آنے والے ہیں اور کتابیں آنے والی ان کو ماننا ہے، تب وہ مومن بنے گا۔ اور اس رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا تو کافر۔ فیوچر والی بات جو آپ حضرات کے شاید سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں دلیل پیش کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سارے انسان پیدا کیے گئے تھے، اور سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد تو لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ میں کیا تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار پالنہار ہیں۔ ایک تو عہد یہ لیا گیا تھا، ایک عہد اس موقع پر رسالت کا لیا گیا تھا
رسالت کا بھی عہد لیا گیا تھا. اس کا ذکر ہے 3 پارے کے آخری رکوع میں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اس آیت کریمہ کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ آخری رسول یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے یا نہیں؟ سب نے کہا ہم ان پر ایمان لائیں گے. تو معلوم ہے کہ فیوچر میں جو آنے والے رسول ہیں وہ بھی اگر آ جائیں، جب تک آئیں تو ان کے ایمان لانے کا مطلب، لیکن وہ آ جائیں کسی نبی کے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا ضروری. اور گزشتہ نبیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بڑی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آیت پاک جس پر آج تراویح ختم کی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومنین وہ ہیں جو حضور پر اتری ہوئی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حضور سے پہلے جتنے نبیوں پر وحیاں اتری ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں. تو مومن ہونے کے لیے گزشتہ تمام رسولوں پر اور ان کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ رسالت کا مسئلہ ہے. اس رسالت کے مسئلے پر سارا کا سارا مدار ہے مومن اور کافر ہونے کا. جو رسالت کے مسئلے کو مانتا ہے وہ مومن ہے، رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. دیکھو اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ اور ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اسے بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ کام کا نقطہ ہے اور اس ملک میں اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، والذین یؤمنون بما انزل من قبلک. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہوتا تو یہاں ضروری تھا کہ اور ایمان لاتے ہیں اس نبی پر جو آپ کے بعد آئیں گے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. لیکن صرف گزشتہ کا ذکر کیا، آئندہ کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ آئندہ سلسلہ بند ہو گیا، اب آئندہ کوئی نبی نہیں آنے والا. چنانچہ قرآن کریم میں سری آیت ہے سورہ احزاب میں ختم نبوت کی کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس کی سری آیت ہے. مگر اس آیت کریمہ سے بھی علماء کرام نے یہ ختم نبوت کا مسئلہ نکالا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیوں؟ اب ہمارے لیے یہ ایمان ضروری ہے، حضور پر ایمان ضروری ہے، حضور کی وحی پر ایمان ضروری ہے، اور حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر ایمان ضروری ہے، ان کی وحیوں پر ایمان ضروری ہے. آگے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی حضور کے بعد نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ سابقہ نبی ہے، پہلے کے نبی، وہ نئے نبی نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت پر برقرار رہ کر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہو کر اتریں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کا فالو کریں گے اور اس کے مطابق تمام مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے. اپنی جو نبوت تھی اس کی انجیل کی اور ان کی اس کے مطابق امت کی رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، اس کا فالو نہیں کریں گے. ان کی نبوت اپنی جگہ پر برقرار ہے لیکن وہ موقوف ہو گئی. حضور کے دنیا میں تشریف لاتے ہی اس کا زمانہ موقوف ہو گیا. اب وہ تشریف لائیں گے تو حضور کے ایک امتی ہو کر تشریف لائیں گے. یہاں بعض بھائی 2 سوال کیا کریں. ایک سوال تو یہ کیا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا، ان کی نبوت ہی ختم ہو گئی. ان کی دنیا میں آنے سے تو ان کا نقصان ہوا، ان کی نبوت ختم ہوئی. جواب ہے کہ ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت ہے، نبوت موقوف ہوئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے کسی ملک کا کنگ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ
ملک کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے آپ کے اس کینیڈا میں آئے 15 دن کے دورے پر، تو یہ 15 دن کینیڈا کا دورہ کرے گا، اس درمیان میں وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر ہے یا ختم ہے، اپنے ملک کا کنگ ہے یا ختم ہے، مگر 15 دن جو یہاں رہے گا تو ان 15 دن میں کون سے قوانین کا وہ فالو کرے گا؟ گاڑی لے کر روڈ پر چلے گا تو کون سے قوانین کا فالو کرے گا؟ دائیں طرف چلائے گا بائیں طرف چلائے گا؟ اس کے ملک میں بائیں طرف چلاتے ہیں، یہاں کہاں چلائے گا؟ یہاں اس ملک کے قوانین کا فالو کرنا پڑے گا، اگر رانگ چلے گا پولیس ٹکٹ دے گی، لیجیے جناب، اسے بھی ٹکٹ دے گی پولیس۔ اب کوئی کہے کہ اس کے کینیڈا میں آنے سے بڑا نقصان ہو گیا، اس کی بیچاری کی حکومت گئی، نہیں حکومت نہیں گئی، اس کی حکومت اپنی برقرار ہے، اس کے ملک میں برقرار ہے، اس کی حکومت برقرار ہے، اس کے ملک میں برقرار ہے، یہ دوسرے کی پروونس میں آیا ہے، لہذا یہاں اسے اس پروونس کے قوانین کا لا کا پابندی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ زمانے کے اعتبار سے سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے، اس زمانے میں ان کی حکومت برقرار ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، حضور کے تشریف لانے پر وہ زمانہ اینڈ آ گیا اس کا۔ اب جب تشریف لائیں گے حضور تو دوسرے کے زمانے میں تشریف لائیں گے، نبی آخر الزماں کے زمانے میں تشریف لائیں گے، لہذا اب ان کی نبوت کے جو قوانین اور بائی لاز ہیں وہ اب جاری نہیں ہوں گے، اب وہ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے، گائیڈنس کریں گے۔ ایک سوال دوسرا کیا کریں ہمارے طالب علم، اور یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارے طالب علموں سے بھی زیادہ ذہین ہیں، اللہ نے عقل دی، فہم دیا، سمجھ بوجھ دی، بہت ذہین ہے، اس لیے جو سوال ہمارے طالب علموں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں۔ وہ سوال یہ کریں کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے؟ یہ طالب علم سوال کیا کریں، یہ سوال آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہم اس کا جواب، اس کا یہ کتابوں میں یہ جواب لکھا ہے کہ وہ مجتہد مطلق ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مجتہد مطلق ہوں گے، وہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو نہیں کریں گے، وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کریں گے اور مسلمانوں کو اس کے مطابق رہنمائی کریں گے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، لہذا مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، وہ نیا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کیا اس زمانے میں مجتہد مطلق پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح طرح کا سوال ہے، طالب علم بھی کریں اور اس ملک کے لوگ بھی کریں کہ کیا اب مجتہد مطلق پیدا ہو سکتا ہے؟ اور مجھے یہیں کینیڈا میں ایک بھائی نے کیا بھی یہ سوال، تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو دو مسئلے ہیں، ایک تو ہے پاسبل، ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے، اور دلیل ہو سکنے کی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، آگے بہت دور قیامت کے قریب میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام مجتہد مطلق ہوں گے، تو معلوم ہے کہ پاسبل ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی ہوا یا کوئی مثال واقعی عالم واقع میں کوئی ہوا؟ جواب یہ کہ ہونا بہت مشکل ہے، ہونا بہت مشکل ہے، مجتہد مطلق ہونا بہت مشکل ہے۔ ہو تو سکتا ہے، ہو سکنے میں تو آسمان بھی ٹوٹ کے نیچے گر سکتا ہے، وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہو سکنے میں تو کوئی اشکال نہیں، کیونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام مجتہد مطلق ہونے ہیں، لیکن مجتہد مطلق ہونا بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ سن لو، اسے سمجھ لو مسئلے، اس مسئلے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو۔ مجتہد مطلق کسے کہتے ہیں؟ مجتہد مطلق اسے کہتے ہیں، مطلق کے معنی ہے کمپلیٹلی، لفظ مطلق کے معنی ہے کمپلیٹلی، اور مجتہد کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سے وہ دین کو سمجھ کر لے، اور کمپلیٹلی کا مطلب یہ کہ وہ کسی کا فالو نہ کرے، کسی کا فالو کیے بغیر وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں سے دین کو سمجھ کر لے، یہ مجتہد مطلق ہے۔ اور ایک مجتہد مقید ہوتا ہے، مجتہد مطلق کے مقابل ہے مجتہد مقید۔ مجتہد مقید یہ ہے کہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں سے دین نکالے۔ مجتہد مطلق ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں نہیں، ہوتے ہیں۔ اگر مجتہد مقید نہ ہو، اگر مجتہد مقید نہ ہو تو دنیا کی گاڑی ایک قدم آگے چل ہی نہیں سکتی۔
اس لیے کہ میرے بھائیو روز نت نئے مسائل اور نت نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، اور جو نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے احکام پچھلی کتابوں میں نہیں ہیں. پھر وہ احکام کہاں سے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں؟ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کا فالو کر کے قرآن و حدیث اور فقہ میں سے لے کر نئے احکام بیان کرتے ہیں. تو مجتہد مقید ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہونا ضروری ہے. مجتہد مقید کے بغیر دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، ایک قدم دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی. اسلام بہت پیچھے رہ جائے گا، دنیا بہت آگے نکل جائے گی. لیکن مجتہد مطلق کا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ مجتہد مطلق یہ ہے کہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو کیے بغیر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کرے، یہ بات بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ دیکھو، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا حدیث شریف میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کون سی حسن ہے. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، کون سی صحیح لے ذاتی ہی ہے، کون سی حسن صحیح لے غیری ہی ہے، کون سی حسن لے ذاتی ہی ہے، کون سی حسن لے غیری ہی ہے، کون سی ضعیف محتمل ہے، کون سی ضعیف جدہ ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی مرسل ہے، کون سی معلق ہے، کون سی معضل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں ہیں. یہ پوری کتاب اکٹھا کر دو، اتنی قسمیں ہیں حدیث کی. تو اب یہ سارا ذخیرہ حدیث ہے، اس ذخیرہ حدیث میں سے کون سی حدیث کیسی ہے یہ اسے خود فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی کا فالو نہ کرے. آج دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتا. اسے جو پہلے محدثین گزر گئے ان محدثین کا فالو کرنا ہے کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے، امام مسلم کی رائے یہ ہے، فلاں امام کی رائے یہ ہے. امام اعظم نے صحابی سے حدیث سنی، صحابی نے حضور سے سنی. تو صحابی امام اعظم کے استاد ہیں، آدمی اپنے استاد کو جانتا ہے. امام اعظم کی 6 صحابہ سے ملاقات ہے، امام اعظم کی 6 صحابہ سے ملاقات ہے، اور یہ اور انہوں نے ان سے حدیثیں سنی. تو ابھی بیچ میں ایک صحابی ہے، صحابہ تو سب معتبر ہیں، لیکن صحابہ سے تھوڑی حدیثیں سنی ہیں. زیادہ تر حدیثیں ہیں اس میں امام اعظم اور حضور کے بیچ میں 2 راستے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا. تو صحابی کو تو جانچنا ہے ہی نہیں، صحابہ تو سب معتبر ہیں، اور یہ تابعی امام اعظم کے استاد ہیں، اور آدمی اپنے استاد کو جانتا ہے، اچھا ہے برا ہے کیسا ہے. اس لیے امام اعظم کو کسی بھی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث معتبر ہے غیر معتبر ہے، انہیں کسی کا قول کے فالو نہیں کرنا، وہ خود فیصلہ کرتے. یہی حال امام مالک علیہ الرحمہ کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان میں 10 سال کا فرق ہے. امام اعظم 10 سال بڑے ہیں اور امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں. کیونکہ امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں تو اس لیے امام مالک نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی، لہذا امام مالک کی سندوں میں بیچ میں 2 ہیں، مالک ان نافع ان ابن عمر ان رسول اللہ. امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ ابن عمر سے، وہ حضور سے. تو ابن عمر تو صحابی ہیں اور نافع امام مالک کے شاگرد ہیں، اس شاگرد اپنے استاد کو جانتا ہے. لہذا امام مالک کو بھی کسی حدیث کے بارے میں کہ حدیث معتبر ہے غیر معتبر ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. غرض یہ چاروں امام اتنے حضور کے زمانے سے قریب ہیں کہ ان کے اور حضور کے درمیان میں یا تو ایک واسطہ ہے یا 2 واسطے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 3 واسطے ہیں. اب یہ 2-3 واسطے جو بیچ میں ہیں ان میں سے ایک تو صحابی ہو گیا، تو اب 2 واسطے ہیں. ان 2 واسطوں کو تو آدمی جانتا ہے، اپنے استاد کو بھی پہچانتا ہے، استاد کے استاد کو بھی پہچانتا ہے. تو اس لیے ان چاروں اماموں کو یا اس زمانے کے جو دوسرے امام تھے وہ حضور کے زمانے سے اتنے قریب تھے کہ انہیں کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کی رائے اور کسی کے اوپینین کا فالو نہیں کرنا. پھر جب زمانہ آگے بڑھ گیا اور ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان میں 10 واسطے ہو گئے، 15 واسطے ہو گئے، 20 واسطے ہو گئے، 25 واسطے ہو گئے، تو یہ 20 کے 20 واسطے ہیں. یہ جتنے درمیان میں 20 آدمی ہیں ان سب کے حالات معلوم ہوں، ان میں کون کس درجے کا ہے، تب حدیث کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو آج میری سند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑتی ہے. 36 واسطے ہیں، 36 واسطے ہیں.
میں جو حدیث پڑھاتا ہوں دیوبند میں بیٹھ کر تو میں حضور سے مجھ تک حدیث پہنچی، بیچ میں 36 واسطے ہیں، ان 36 واسطوں میں سے آدھوں کو تو میں نام بھی مجھے یاد نہیں کون ہے،